اس وقت جو بھارت کی جو ظالمانہ تشدد جو اس کا رویہ ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، پوری دنیا پہ عام ہو چکا ہے. پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے. پہلی دفعہ جو ہے نا بھارت کا جو جمہوریت کا مکروہ چہرہ ہے وہ پہلے خراب ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد کشمیری عوام کو اپنا حق خود ارادیت ملے اتنی ہی بھارت کے مفاد بھی اس کو جلد از جلد، کیونکہ اس طرح وہ کشمیری عوام کو غلام نہیں رکھ سکتے. ابھی کشمیری عوام جو نکل آئے ہیں، جو تحریک ہے، اس کو کوئی نہیں روکا جا سکتا. پاکستان ہمیشہ اپنی کشمیری بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر ممکن طریقے سے کشمیری جدوجہد کو سپورٹ کرے گا. سر میں سب سے پہلے تو یہاں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یونیورسٹی اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے. آج یونیورسٹی میں ہم نے 7,000 پودے لگانے کا ٹارگیٹ رکھا ہے. انشاءاللہ یہ 7,000 پودے، اور یہاں یونیورسٹی میں جو ہے نا انشاءاللہ 10,000 پودے لگیں گے. میں اپنے پوری ملک صوبی اور خاص کر اپنے ڈسٹرکٹ کی عوام سے اپیل کروں گا کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ایک اچھے انوائرمنٹ کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس پہ دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی بنیادی جو نقصانات ہیں اس سے کوئی انڈیویجول جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا. سارے اس کے اثرات میں آئیں گے. اس لیے میں ہر عام و خاص مرد و خواتین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے لیے اور اپنے عوام کے لیے اور اپنے گھر والوں. سر جی موجودہ مہنگائی کے بارے میں کچھ کہے کہ کب تک قابو ہو جائے گی؟ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جو آپ کر رہے ہیں مہنگائی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. دنیا میں اس وقت مہنگائی کا ہے، کورونا کی وجہ سے دنیا اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر یہ مہنگائی کے اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا پوزیشن ہے، سری لنکا میں کیا پوزیشن ہے، بنگلہ دیش میں کیا پوزیشن ہے، آپ کی جو ارد گرد قریب ممالک ہے اس میں کیا پوزیشن ہے. پھر انٹرنیشنل بھی دیکھیں کہ پرائس ہائیک آئی ہوئی ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل ہے. پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، اور اس کے لیے جو اقدامات اس وقت ہم اٹھا رہے ہیں، سب سے پہلے کل میں نے جو منسٹر فار فائنانس اس کو بلایا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم 9 اکتوبر کو پرائم منسٹر صاحب باقاعدہ افتتاح کریں گے جوان پاکستان کی، جس میں تمام نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملیں گے. 5 لاکھ تک ہر نوجوان کو بلا سود قرضے ملیں گے. کاشتکاروں کے لیے جو نا 1.5 لاکھ روپے کا 6 مہینے کے لیے بلا سود قرضہ ملے گا. وہ پھر واپس کریں گے، پھر بھی اس کو ملیں گے. اور اس کے علاوہ مختلف ایسی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں تاکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیلنج ہے ہمارے لیے، اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان نے بہت اچھی طریقے سے جو کورونا کے ایک شدید خطرات تھے اس سے نمٹا ہے، اور پاکستان کے اللہ فضل کا سے کافی حد تک محفوظ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اپنے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس او پی پہ عمل درآمد کریں، ویکسینیشن کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ویکسینیشن نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے غلط ہے. میں نے خود ویکسینیشن کی ہے. سب عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویکسینیشن کریں. تھینک یو.